إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ سبا کا رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں اس رکوع میں، مال کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، اللہ رب العالمین کے ہاں مقام کس کا ہے اور مال کیسے بڑھتا ہے۔ خصوصاً آج کا جو ٹاپک ہے اس رکوع میں کہ مال میں اضافہ کیسے ہوتا ہے اور اس مال کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کیسے سنوار سکتے ہیں، اس مال کے ذریعے سے ہم اپنوں کی محبت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رشتہ داروں کی محبت، انسانوں کی محبت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس مال کے ذریعے سے اللہ کا قرب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے مال، وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہ تمہاری اولادیں، بِالَّتِي، وہ کچھ جو تُقَرِّبُكُمْ، قریب کر دیں تمہیں، عِندَنَا، ہمارے ہاں، زُلْفَا، قریب کرنا، إِلَّا مَنْ آمَنَ، مگر جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیے نیک، فَأُولَٰئِكَ، بس یہی وہ لوگ ہیں، لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، کہ ان کے لیے بدلہ ہے دگنا، بما عملوا، اس کا جو ان سب نے عمل کیے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہنے والے ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یسعون، وہ سب کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، کہ وہ سب عاجز کرنے والے ہیں ہمیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہ وہی لوگ ہیں جو عذاب میں سب حاضر کیے جانے والے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو، وہ پھیلاتا ہے رزق، بڑھاتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور وہ تنگ کرتا ہے اس کے لیے، وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من شیء، کسی چیز سے، فہو یخلف، تو وہ اس کا عوض دیتا ہے، وہ اس کا بدلہ عطا کرتا ہے تمہیں، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہت بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں، جمیعا، سب کے سب کو، ثم یقول، پھر وہ کہے گا، للملائکۃ، فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم، کیا یہی ہیں وہ لوگ، ایاکم کانوا یعبدون، کہ صرف جو تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے، ایاکم، جو تمہاری عبادت کرتے تھے۔ قالوا، تو وہ فرشتے کیا کہیں گے، قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا، تو ہمارا دوست ہے، من دونہم، ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ تو عبادت کرتے تھے جنوں کی، اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ فالیوم، تو آج کے دن، لا یملک بعضکم لبعض نفعا، نہیں ہوگا بعض تمہارا بعض کے لیے کسی بھی نفع کا مالک، ولا ضرا، اور نہ کسی نقصان کا مالک، ونقول، اور ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب النار، کہ چکھو تم اب آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون، وہ جو تم سب جس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا، ہماری آیات، بینات، واضح، قالوا، تو وہ سب کہتے ہیں، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا رجل، مگر ایک آدمی ہی ہے، یرید، وہ چاہتا ہے، ان یصدکم، کہ وہ روکے تمہیں، عما، اس سے، کان یعبد آباؤکم، جس کی عبادت کرتے تھے تمہارے باپ دادا، وقالوا ما ھذا، اور ان سب نے کہا نہیں ہے یہ، الا افک مفترا، مگر ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق، کے حق کا انکار کیا، لما جاءہم، جب وہ آ گیا ان کے پاس، ان ھذا، انہوں نے کہا نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر مبین، ایک جادو ہے واضح، وما آتیناہم، اور نہیں ہم دیں گے، نہیں ہم نے دیا ان کو، من کتب، کچھ کتابیں، یدرسونا، کہ وہ پڑھتے ہیں انہیں، وما ارسلنا علیہم، وما ارسلنا الیہم قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا ان کی طرف آپ سے پہلے، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، وکذب الذین، اور جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، وما بلغوا، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح اپنے پیغمبروں کا انکار کیا تھا، اور حالانکہ یہ جو ہیں مشرکین مکہ، ما بلغوا، نہیں پہنچے، معشارہ، 10ویں حصے کو، ما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا تھا، جو عمریں، جو طاقت، جو اختیار، ان کو ہم نے عطا کیا تھا،
جتنے قد کاٹ ان کے ہم نے بنائے تھے یہ تو ان کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے. فکذبوا، بس انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو. فکیف کان نکیر، تو پھر کیسے ہوا میرا عذاب. یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا. اب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں. پہلی آیت میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی، کہ جو تمہارا مال اور اولاد ہے یہ تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے. ہاں مگر الا من آمن، جو بندہ ایمان لایا اور عامل صالحہ، اور عمل صالح کیے، اس کا مال اور اس کی اولاد تو اسے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جائے گی اس کے لیے. لیکن جو انسان ایمان نہیں لایا اور عمل صالح نہیں کیے تو اس کا مال اور اس کی اولاد یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے. پچھلے رکوع میں بھی اینڈ پہ یہی چیز تھی، میں نے بتایا تھا کہ آگے یہی موضوع چل رہا ہے کہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے پاس دنیا میں مال ہے، دولت ہے، اختیار ہے، اور ہمارے پاس جو ہے کنٹرول ہے، عیش و آرام ہے دنیا کا، اور مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، وہ اکثر جو ہے غریب ہیں مسلمان، اکثر کئی غلام ہیں، شروع میں اسلام لانے والے اکثریت غلاموں کی اور فقراء اور مساکین کی تھی، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو یہ اللہ کی ایک تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری عقل مندی کی نشانی ہے کہ ہمارے پاس عقل مندی زیادہ ہے، ہم سمجھدار زیادہ ہیں. اگر یہ سمجھدار ہوتے، عقل ان کے پاس ہوتی تو مال نہ ہوتا ان کے پاس. دوسرا وہ یہ خوش فہمی میں شکار تھے، غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں لہذا اس لیے ہمارے پاس مال ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں لہذا اس لیے ہمارے پاس اولاد بھی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا، فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم، نہ تمہاری اولادیں نہ تمہارا مال یہ تمہیں ہمارے قریب کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ہماری رضامندی کی علامت نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال زیادہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کی نشانی نہیں ہے کہ تمہاری اولاد زیادہ ہے، یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی نہیں ہے کہ تمہارے پاس عہدے زیادہ ہیں، یہ نہیں ہے اللہ کی رضامندی کی نشانی. ہاں وہ جو عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، جب عمل صالح کرے گا تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. جب نیک ہوگا، ایمان والا ہوگا تو اس کی اولاد بھی نیک بنے گی، تو پھر اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا، یہ مال بھی اولاد بھی. ٹھیک ہے. یعنی اصل چیز ایمان ہے، ایمان لائے گا یہ چیزیں بھی اللہ کی رضامندی میں پھر استعمال ہوں گی، اور پھر اس کے لیے جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ مال بھی بن جائے گا، اولاد بھی بن جائے گی. ٹھیک ہے نا. ورنہ آج دیکھ لیں اکثر جو مالدار ہیں ان کا مال انہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ الا ما رحم ربی، چند کو چھوڑ کر جو اللہ کے رضامندی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مساجد پر، مدارس پر، فقراء پر، اللہ کی رضا والے کاموں پر خرچ کرتے ہیں. ورنہ اکثریت کو ان کا مال اللہ کی نافرمانیاں کراتا ہے، مال اللہ کا باغی بناتا ہے. مال کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑائیاں، قتل و غارت اور جھگڑے، فتنے اور فساد اسی مال کی وجہ سے ہوتا ہے. فحاشی اور یعنی، بے رہ روی، زنا اور شراب ہے، اور بری مجلسیں اور محفلیں، نائٹ کلب میں ڈانس گانے، یہ سب پیسے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. یہ پیسہ دور لے کے جا رہا ہے اور اللہ کا باغی اور نافرمان بنا رہا ہے. ہاں جو ایمان لایا، عمل صالح کیا، اور پھر اس مال کو اس نے اللہ کے راستے میں اور اللہ کی رضامندی والے کاموں میں خرچ کیا، اس کا مال تو اس کے لیے فائدے کا ذریعہ بن سکتا ہے، ورنہ فائدے کا ذریعہ نہیں ہے. اور جس کے لیے فائدہ کہ جو ایمان لایا، عمل صالح کیے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کا اجر دگنا ملے گا، دگنا ملے گا. اللہ کے راستے میں جو بھی مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کے راستے میں خلوص دل سے ایک کھجور کا دانہ دیتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب تم جاؤ گے وہ احد پہاڑ کے جتنا بڑا ہو جائے گا. احد پہاڑ بن چکا ہوگا، وہ دگنا، دگنے سے پھر دگنا، پھر دگنے کو دگنا، یعنی ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، وہ عمل ہوتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا. اور وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں، بالا خانے جنت کے اوپر محلات ہیں، ان میں ان بالا خانوں میں امن کے ساتھ، آمنون، جنت کی بہت بڑی ایک نعمت، بہت ساری نعمتیں ہیں جنت میں. وہاں پہ بڑھاپا نہیں ہوگا، وہاں پریشانی نہیں ہوگی، وہاں دکھ نہیں ہوگا، وہاں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، وہاں کسی دوسرے انسان کے لیے دل میں کوئی جو ہے
جلن، کوئی حسد، کوئی عداوت، کوئی دشمنی، اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے، اور کوئی ایسی بات سنائی نہیں دے گی جو انسان کے مزاج کے خلاف ہو، اور امن ہوگا، سکون، کوئی خوف نہیں ہوگا کسی قسم کا۔ اور دنیا میں مال جو ہے، کیا یہ امن کی نشانی ہے؟ کیا مال امن کی نشانی ہے؟ اگر یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو یہ مال امن کا ذریعہ بن جائے گا۔ غرفات آمنون، جنت میں ہوں گے، امن والے ہوں گے۔ یہاں تو جتنا زیادہ مال ہونا اتنا زیادہ خوف بڑھتا جاتا ہے، اس کے ضائع ہونے کا خدشہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ تجزیہ کریں، جتنے بھی لوگوں کے پاس مال ہے، جتنا کم مال ہے نا اتنا کم خوف ہے۔ جتنا مال زیادہ ہوگا، پیسہ زیادہ ہوگا، بینک بیلنس بڑھے گا، جو ہے پلاٹ، کوٹھیاں اور بنگلے اور عیش و عشرت کا سامان زیادہ بڑھتا جائے گا، گاڑیاں بڑی ہوتی جائیں، اتنا ہی خوف بھی زیادہ ہوتا جائے گا، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں، کہیں یہ چھن نہ جائیں، کہیں چور اور ڈاکو ہم سے جو ہے یہ لوٹ نہ لیں، خوف ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں، آخرت کے جو انعام ہیں، ان میں کیا ہے؟ اہم ترین انعام ان میں ایک یہ ہے کہ وہاں پر امن ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، کسی قسم کا ذرہ برابر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، اور بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہیں گے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے مکان ہیں، ایسے محلات ہیں، ایسے بالا خانے ہیں، ان فی الجنت لغرفا غرفات یامنون، جنت میں غرفے میں ہوں گے، بالا خانوں میں ہوں گے، اور وہاں پر جو ہے محلات میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جنت میں ایسے غرفن، ایسے بالا خانے، یورا ظہورها من بطونها، کہ ان کے جو اندر کا حصہ ہے نا، جو اندر کا جو نقشہ ہے، اندر کی جو ڈیکوریشن ہے، وہ باہر سے بھی نظر آئے گی، وہ بطونها من ظہورها، اور ان کے باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا، اندر کا حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ باہر کھڑے ہوں گے، اندر کا سارا نظارہ دیکھ لیں، اس محل کے اندر پہنچ جائیں گے تو باہر سے بھی سب کچھ دیکھنا چاہیں وہ بھی دیکھ سکیں گے آپ۔ فقام اعرابی، ایک عرابی کھڑا ہو گیا، ایک دیہاتی کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ یہ کس کو ملیں گے اللہ کے رسول؟ کون سا عمل کرنے والا ہوگا؟ یا نبی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قال ہی لمن اطاب الکلام، یہ اس بندے کے لیے اطاب الکلام جو میٹھی گفتگو کرے، جو نرم بات کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ جو کھانا کھلائے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ جو روزے رکھے، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ اور اللہ کے لیے نمازیں پڑھے رات کو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں، لوگ نیند کر رہے ہوں، یہ اس وقت اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھے، یہ اس بندے کے لیے بالا خانے۔ کتنی خوبیاں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راتوں کو نماز پڑھے، لوگ سو رہے ہوں، روزہ رکھے، اور اطعم الطعام کھانا کھلائے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یعنی یہ مال جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا کب؟ جب اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، جب اس مال کے ذریعے سے فقراء اور مساکین پر خرچ کریں گے، جب بھوکھوں کو کھانا کھلائیں گے، جب یتیموں کے لیے جو ہے خوراک کا بندوبست کریں گے، جب بے روزگاروں کے لیے اس مال کے ذریعے سے روزگار کا بندوبست کریں گے آپ، ٹھیک ہے نا، تو یہ مال جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور پھر اہم ترین بات یہاں پر جو کی ہے، اہم ترین بات، پہلی بات کس کے لیے جنت؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام جس کی بات نرم ہو، جس کی گفتگو اچھی ہو۔ یہ بات میں نرمی کا کیا مطلب ہے؟ بات میں گفتگو نرمی کا کیا مطلب؟ یعنی ایک انسان جب بات کرتے ہیں نا، بات کی ایک ٹون ہوتی ہے، کہتے ہیں نا اس کی ٹون دیکھو، اس کی ٹون ہی بدل گئی ہے اب تو، چار پیسے کیا آ گئے اس کے بعد ٹون ہی بدل گئی، گاڑی کیا اس نے لے لی، بنگلہ کیا لے لیا، چار پیسے کیا آ گئے، اب تو ٹون ہی اس کی بدلی ہوئی ہے۔ یعنی جب وہ گفتگو کر رہا ہے، یہ مال کی وجہ سے ہی ٹون بدل جاتی ہے، ہوتا ہے نا، اس کے پاس مال ہو، جب خصوصاً جب وہ نچلے لیول کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، جن کا سٹیٹس اور معیار کم ہے ان سے، غریبوں سے جب بات کرتا ہے، اپنے جو ہے کلائنٹ سے بات کرتا ہے، جب اپنے مزدوروں کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس کی ٹون کیسی ہوتی ہے؟ اس وقت کیسی گفتگو کر رہا ہوتا ہے؟ چاہے وہ مال خرچ بھی کر دے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرتا ہے، یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ یہ بات آپ کی گفتگو کا انداز کیسا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جو معیار اور حیثیت میں آپ سے کم ہے، ان سے کیسی بات کرتے ہیں آپ، کس انداز میں بات کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کی جو ہے ٹون بدلی ہوئی ہوتی ہے، چاہے وہ خرچ بھی کر دیں نا، چاہے خرچ کر دیں۔ ایسے لوگ، ہم چونکہ میرا تعلق جامعہ کے ساتھ ہے، جامعہ میں پڑھاتے ہیں، ہم بچے پڑھتے ہیں،
کئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اکثر تو جو ہے وہ جامعہ کے ساتھ محبت کرنے والے، طلباء پر خرچ کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں، جزائے خیر دیں، لیکن بعض کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خرچ کر کے پھر اپنی ٹون دکھا رہے ہوتے ہیں جامعہ میں آ کر، فلاں بچے نے یوں کیوں کر دیا، فلاں نماز کے ٹائم فلاں بچہ یہ حرکتیں کر رہا تھا۔ بھئی اپنی ٹون تو درست کرو، غلطی کی ہے، بچے ہیں، ان کو سنبھالنا اور سدھارنا اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اگر کچھ ان کو دے دیا ہے، کوئی دعوت ان کو کھلا دی یا جامعہ میں کوئی خرچ کر دیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب آپ آ کر جو ہے بچوں پر اپنا روب جھاڑنے لگ جائیں اور اپنی جو ہے اس مال خرچ کرنے کی وجہ سے دکھائیں کہ ہمیں اتنا بولنا بھی آتا ہے۔ تو ایسے دینے سے تمہارا نہ دینا بہتر ہے، کیا فائدہ ہوا ایسے دینے کا؟ اور اسی طرح جو لوگ کوئی جو ہے دسترخوان لگا دیتے ہیں، کہیں خرچ کر لیتے ہیں، وہاں پر کوئی اگر غریب آ کر، کوئی فقیر آ کر کوئی تھوڑی سی اس سے غلطی ہو جائے، پھر دیکھیں ان کی جھڑکیں، دیکھیں ان کی ٹون، دیکھیں ان کی گفتگو کا انداز دیکھیں۔ تو کس کے لیے ہیں جنت کے وہ بالا خانے؟ جو اپنے مال کو خرچ کرے فقراء پر، مساکین پر، اور خرچ کرتے ہوئے لمن اطاب الکلام، اس کی بات کرنے کا انداز بھی نرم ہو، گفتگو میں بھی نرم ہو اور پیاری زبان سے بات کرنے والا ہو۔ بات بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور دلوں کو یہ ملانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر گفتگو نرم ہے، دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر بات کا انداز کرخت ہے، سخت لہجہ ہے اور ہر وقت جو ہے وہ کرکٹ لہجے میں جو ہے وہ بات کرنی ہے، تو یہ انسان کو انسانوں کا دشمن بنا دیتی ہے۔ انسان دور ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، انسان اکیلا رہ جاتا ہے، اکیلا، کوئی اس کا ساتھی نہیں بنتا، حتیٰ کہ اپنے بچے بھی بڑے ہو کے وہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیں، جو اولاد آج چھوٹی ہے نا، جو بچے آج چھوٹے ہیں، ان کے اوپر ان کا والد ہر وقت جو ہے وہ کریکٹ لہجے میں بات کرتا ہے، جلے اور سڑے ہوئے لہجے میں، ہر وقت غصہ اور گالیاں اور جھڑکیں دینا۔ جب اولاد بڑی ہوگی نا، متنفر ہو جائے گی تم سے، متنفر، وہ محبت نہیں کرے گی، ان کے دلوں میں کوئی جو ہے پیار نہیں ہوگا۔ پھر بڑے ہو جائیں گے، پھر کہیں گے بچے ہم سے جو ہے وہ بات ہی نہیں کرتے، بچے ہم سے جو ہے نا ہر وقت متنفر ہی رہتے ہیں، وہ ہماری خدمت ہی نہیں کرتے۔ وہ بھئی کیسے کریں خدمت جب تم ان کی خدمت کر رہے تھے، کوئی ان کے دلوں میں پیار ڈالا ہی نہیں تم نے، وہ سیکھیں ہی نہیں کہ گفتگو کیسے کرتے ہیں، وہ تو ایسی گفتگو سیکھیں جو تم نے ساری زندگی ان کے ساتھ کی ہے۔ پیار سے بات کریں، غلطی ہو جاتی ہے، بچوں نے تو غلطی کرنی ہے، انسان ہیں ہم انسان ہیں۔ بلکہ رات کو ایک میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا ایک دوست کا، بڑا زبردست سٹیٹس لگایا اس نے لکھا تھا، میں انسان ہوں، میں نے غلطی کرنی اور غلطیوں سے سیکھنا ہے، میں نے غلطی کرنی اور غلطیوں سے سیکھنا ہے۔ اگر آپ کو فرشتوں کی تلاش ہے نا تو مجھے نظر انداز کر دیں آپ، پھر میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں، انسان نے غلطی اور جو بچہ ہے، جو ہے ہی بچہ، وہ تو سیکھنے کی عمر میں ہے، اس نے سیکھنا ہے۔ کہاں سے سیکھنا ہے؟ کون اس کو سکھائے گا؟ آپ نے تو سکھانا ہے۔ آپ اپنی عمر کو دیکھیں، اپنے تجربے کو دیکھیں، اپنے لیول کو دیکھیں، آپ نے کتنا سیکھا ہے، کتنا کچھ سیکھ کر آپ کو کئی کام کرنے آئے ہیں۔ بچے کو تمہاری جیسے تھوڑا کر لے گا وہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایسے نہیں کر سکتا، وہ ویسی گفتگو نہیں کر سکتا، اس کو ویسا کام کرنے کا انداز نہیں ہے۔ تو آپ اس کو پیار سے بتائیں، سمجھائیں، یا اس کو اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں ہے، بچے ہیں نا، اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتہ۔ وہ تو دھوپ میں 12-1 بجے کے چھوٹے بچے وہ کھیل رہے ہیں باہر، اس کو نہیں پتا کہ دھوپ ہے، گرمی ہے، صحت کا نقصان ہے، ان کو نہیں پتا، ان کو یہ پتا کہ بس کھیلنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ لمن اطاب الکلام، کلام جو ہے وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے رشتہ داروں کو جوڑنے میں، رشتہ داری کو جوڑنے میں، تعلقات کو بحال کرنے میں، اپنوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے میں، اور جنت میں جانے کے لیے مال بھی اسی طرح میٹر کرتا ہے۔ مال بھی اگر آپ خرچ کریں گے، جس کو کھانا کھلائیں گے، اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جہاں پر خرچ کریں گے وہاں لوگ آپ کے قریب ہوں گے، جن کے ساتھ نرم گفتگو کریں گے لوگ آپ کے قریب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرم زبان ہی تو تھی نا، صحابہ کرام آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ محبت تھی نا، پیار تھا۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا، اتنے سخت قسم کے رہنے والے وہ لوگ، مشرکین مکہ کتنے سخت تھے، لیکن انہی لوگوں نے، ان مکہ کے سخت ترین دل رکھنے والے لوگوں نے جب کلمہ پڑھا کتنے نرم ہو گئے۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے چہرے جیسا برا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا، آپ کے شہر جیسا برا شہر ہم نے نہیں دیکھا،
آپ سے سب سے زیادہ نفرت ہے جو یہ کہنے والے تھے چند ہی لمحوں میں جب کلمہ پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھا ہے، شفقت کو دیکھا ہے، پیار کو دیکھا ہے، گفتگو کے انداز کو دیکھا ہے۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، جو کریکٹ لہجے میں، سخت لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرا کے پیار سے بات کرتے تھے، اس کی سختی اور تلخی کو جو ہے نظر انداز کیا ہے اور اس کو جواب نہیں دیا وہ سخت لہجے میں، بلکہ قتل کی دھمکیاں دیتا تھا۔ ثمامہ بن اسال تو کہتا تھا ان تقتل زاد من، سنن ابو داؤد میں نے پڑھا، سنن ابی داؤد میں الفاظ موجود ہیں، وہ کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تقتل زاد من، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو مجھے پکڑا ہوا ہے نا، اگر قتل کرو گے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا۔ تنعم علی شاکر، اگر احسان کر کے چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، احسان فراموش نہیں، احسان کا بدلہ بھی چکا دوں گا۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْتُ، اور میں سردار ہوں، سردار تھا وہ، سرداری لہجے میں بات کر رہا ہے وہ۔ آج کل کے سردار بھی اسی طرح کی ٹون ہوتی ہے نا ان کی، چاہے پکڑے ہوئے بھی ہوں، کریکٹ لہجہ، اسی انداز میں وہ بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے سردار ہوں، ان كنت تريد المال، مجھے پکڑ کے مال لینا چاہتے ہو، بتاؤ کتنے پیسے چاہیے، بتاؤ سل تؤتى منه ما شئت، جو چاہیں گے وہ مال میں دلوا دوں گا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم انداز، بڑے پیار کے ساتھ آپ کہتے ہیں ثمامہ کے لیے کھانا لاؤ، ثمامہ کے لیے پانی لاؤ، ثمامہ کو دودھ پلاؤ، خاطر تواضع کی ہے، اس کی خدمت 3 دن تک رہا ہے اور یہی باتیں کرتا رہا ہے۔ جب چھوڑا آپ نے کہا پھر اب اس کو چھوڑ دو، تو اب واپس آ گیا ہے، کہتا ہے اللہ کے پیغمبر آپ کی گفتگو نے، آپ کے انداز نے، آپ کے ساتھ 3 دن رہنے نے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر میرا دل آپ کا غلام بن گیا ہے۔ اب دل چاہتا ہی نہیں کہ آپ کے شہر کو چھوڑ کر، آپ کے اس گھر کو چھوڑ کر، آپ کی اس محفل کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤں، نہیں جاتا، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے۔ یہ کیا تھا؟ اطاب الکلام، آپ کا کلام بڑا نرم تھا۔ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی بات میں تلخی ہوتی نا، آپ کریکٹ لہجے والے ہوتے، آپ کے اندر اخلاق نہ ہوتا، آپ کے اندر محبت بھری باتیں نہ ہوتی، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، آپ کے قریب کسی نے بھی نہیں آنا تھا، یہ سارے دور بھاگ جاتے، یہ سارے آپ کے قریب ہیں، ارد گرد آپ کے نزدیک جان قربان کرنے والوں کا جم گھٹا لگا ہوا ہے۔ یہ آپ کی جو ہے نرم انداز اور پیاری گفتگو کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی باتوں کو اچھا کریں۔ کئی لوگوں جو اس طرح کے مزاج والے دینداری میں بھی ہوتے ہیں نا، اسلام میں جو ہے مہذب لوگ دینداری کے لبادے میں بھی ہوتے ہیں نا، اگر یہ لوگ کریکٹ لہجے والے تو بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں، ان کی وجہ سے دین کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے اور بدنام ہوتا ہے دین۔ اور پھر وہ ان کو جب سمجھائیں کہ اپنا آواز اچھی کر لو، آپ جو ہے نرم بن جاؤ، آپ جو ہے سختی ختم کر، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو بات جو ہے نا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنی ہے، ہم نے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، ٹھیک ہے حق بیان کرنا ہے، حق بیان، حق سے تو ہم نہیں منع کر رہے نا، نہ قرآن منع کرتا ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا تھا نا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جو حق دیا گیا ہے، جو توحید کی دعوت آپ کو بتائے گی، وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، وہ بیان کر دیں، اس میں کسی قسم کا کوئی جھول، کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انداز، ان کے جن لوگوں کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ گفتگو کا انداز بڑا اچھا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ان کے معاملات میں آپ کا جو ہے رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ باقی یہ نہیں کہ آپ مقصد میں آپ جو ہے جو دعوت ہے اس میں کسی قسم کا کوئی جھول پیدا کریں، یہ بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں نرمی پیدا کرنی چاہیے اپنی گفتگو کے انداز میں، اپنے جو ہے معاملات میں، اس سے کیا ہوگا، لوگ بھی قریب ہوں گے، اور پھر اپنے مال کو بھی خرچ کرنا چاہیے دین میں، تاکہ اللہ کے قریب ہوں اور جنت میں بالا خانے ملیں۔ اور وہ لوگ یسعون فی آیاتنا معاجزین، جو کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں میں عاجز کرنے کی۔ عاجز کرنے کا کیا مطلب؟ کہ ہماری آیتیں مانتے نہیں ہیں، آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی معاجزین میں شامل ہے، آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یا جو آیتوں کو ایمان قبول کرنے والے ہیں، آیتوں کو ماننے والے ہیں، ان کو روکتے ہیں، آیتوں پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تیسرا معنی یہ کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کی توہین اور اہانت کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ اسلام پر چلنے والے اور عمل کرنے، داڑھی رکھنے والوں کو خود داڑھی رکھتے نہیں، دوسرا داڑھی رکھنے والوں پر تان زنی کرتے ہیں، خود پردہ کرتے نہیں، پردہ کرنے والی ماؤں بہنوں پر تان زنی کرتے ہیں، ان کو جو ہے ستم کا نشانہ بناتے ہیں، ان پر باتیں کستے ہیں۔
اور ان کی اہانت اور انسلٹ اور توہین کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یسعون فی آیاتنا معاجزین، ہماری آیتوں میں، ہمارے دین میں، ہمارے دین پر چلنے والے لوگوں کو یہ عاجز کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دین کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، دین کو پیچھا اور دین کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس دین کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں. اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ ہیں، ان کو سخت ترین عذاب میں ان کو حاضر کیا جائے گا، جو دین کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری آیتوں کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں، آیتوں پر چلنے والوں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم سے ہار جائیں. کبھی ہمیں ہرانے والے تو نہیں ہیں، معاجزین، یہ عاجز کر دیں گے ہمیں. قل، کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق. اب پھر وہی جو پچھلا مضمون تھا نا، وہی مضمون آ رہا ہے، دوبارہ سے جڑ رہا ہے. قل، کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق، میرا رب رزق بڑھاتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ رزق زیادہ ہے تو ہمارے لیے جو ہے وہ عقل مندی کی نشانی ہے یا اللہ کی رضامندی کی. رزق کون بڑھاتا ہے؟ رب کے اختیار میں ہے. وہ اپنے ماننے والوں کا رزق بڑھا دے، اس کی مرضی. اپنے ماننے والوں کا رزق کم کر دے آزمانے کے لیے، اس کی مرضی. دے کر آزمائے، اس کی مرضی. لے کر آزمائے، اس کی مرضی. وہی بڑھاتا ہے رزق. لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. ویقدر، وہی کم کرتا ہے. وما انفقتم من شیء. اور آگے اس جملے میں، اس آیت کے اس آخری کانٹیکس میں جو ہے بڑی زبردست بات کی جا رہی ہے. بڑا ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. فرمایا ما انفقتم من شیء، جو بھی تم خرچ کرتے ہو نا اللہ کے راستے میں، فہو یخلف، اللہ اس کا جو ہے نعمت بدل دینے، اس کا عوض دیتا ہے اللہ تمہیں. تم خرچ کرتے ہو، اللہ تمہیں اور دیتا ہے. تم خرچ کرتے ہو، اللہ تمہیں اور دیتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا تم خرچ کرو اور اللہ تمہیں نہ دے. تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اللہ تمہیں نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا. خرچ کرنے کے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے بہت سارے فائدے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا تھا نا، انفق یا بلال، اے بلال خرچ کر. لا تخشى منزل عرش اقلالا، اور جو عرش کا مالک رب ہے نا، اس سے تو یہ خوف کرتا ہے کہ تیرے پاس مال کم ہو جائے گا. اس حدیث پر غور کریں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا ہے؟ بلال کو، جو غلام ہے. بلال جو غلامی سے آزاد ہوا ہے، جس کے پاس تھوڑا مال ہے اور جس نے غلامی میں زندگی گزاری ہے، اس کی سوچ اور ذہن پیسے کو خرچ کرنے کے بارے میں کیسا ہوگا؟ محنتیں مزدوریاں کر کے کمانے والا، وہ تو تھوڑے تھوڑے ہی خرچ کرنا ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال گن گن کے نہ رکھا کر. ایک اپنی بیوی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا توعی، گن گن کے نہ دیا کر، گن گن کے نہ خرچ کیا کر. فیوعی اللہ الیک، اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کے دیں گے. ان گنت دے، ان گنت دے، اللہ تجھے بھی ان گنت دیں گے. کیا حساب کتاب کرنا ہے؟ دو. ہاں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ کسی کو پیسے دینے ہیں، لینے، پھر تو گننا ہے نا. کہ اللہ کے راستے میں آپ دے رہے ہیں فقراء پر، مثلا آپ کے پاس بھی بہت ہے، پھر گن گن کے کیا دینا ہے؟ حساب کرنا ہے اللہ سے. حساب، اللہ کی مسجد بن رہی ہے، مدرسے پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، دین کی دعوت کے لیے خرچ کر رہے ہیں، قرآن کی تبلیغ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، قرآن کی جو ہے پرنٹنگ کے لیے، قرآن کو آگے پھیلانے کے لیے، قرآن کے پیغام کو آگے دنیا میں پہنچانے کے لیے خرچ کر، پھر گن گن کے دیں گے. دو، اللہ تعالیٰ بھی انگنت دیں گے. نہ گنو، کوئی حساب نہ رکھو، اللہ بھی بے حساب دیں گے. بے حساب دو اللہ کے راستے میں، اللہ بے حساب دیں گے. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کا عوض دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہ کریں. آپ بلال کو کہہ رہے ہیں بلال گن نہیں، خرچ کر، اور اس خوف کو دل سے نکال دے. جو عرش عظیم کا مالک رب ہے، اتنی وسعتوں والا ہے، وہ تیرے مال کو کیا کم کر دے گا؟ کم نہیں ہوگا. دے، اللہ اور دیں گے. اور پیچھے ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ فرماتے ہیں نا، تم ایک دانہ خرچ کرتے ہو، اللہ 700 گنا تک اس کو بڑھاتے ہیں. اور اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں. فَوَيُخْلِفُ، اس کا خلیفہ، اس کا عوض دنیا میں بھی اللہ دیتے ہیں. اور پھر اس چیز میں آج جو ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے نا، اس حوالے سے بھی اگر دیکھیں، جو مال مارکیٹ میں آتا ہے نا، جو پیسہ مارکیٹ میں سرکولیٹ ہوتا ہے، اسی سے ہی برکت ہوتی ہے. دیکھیں نا، کئی دفعہ یہ جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے، یہ جب مارکیٹ بند رہے تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان آ جاتا ہے نا. کہتے ہیں نا مارکیٹ بند ہونے کی وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا، سٹاک مارکیٹ میں اتنی کمی آ گئی. وہ کیوں آ گئی؟ آپ اگر سوچیں کہ مارکیٹ میں جو ایک جو ہے وہ سٹور ہے، بہت بڑا سٹور ہے، سٹور میں مال پڑا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اب مارکیٹ جب کھلے گی کیا ہوگا؟ آپ جائیں گے، پیسہ مارکیٹ میں دیں گے، مارکیٹ سے مال آپ لیں گے. مارکیٹ بند ہے، مارکیٹ میں مال محفوظ ہے، پیسہ آپ کے پاس محفوظ ہے، چیزیں تو دونوں محفوظ ہیں، نقصان کیسے ہو گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اور ان لوگوں کے لیے جو آپ عقل کل سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو، اور
مادیت پرستی والا جن کا ذہن ہے ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے. دیکھیں نا جی خود کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اتنی کمی ہو گئی, اتنا نقصان ہو گیا, اتنا جو ہے خسارہ آ گیا مارکیٹ بند ہونے کی وجہ سے. بھئی مارکیٹ بند ہے, مارکیٹ میں مال پڑا ہوا ہے اور بائر کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے, پیسہ آپ کے جیب میں محفوظ ہے, مال مارکیٹ میں محفوظ ہے. مارکیٹ جب بند ہوئی تو نقصان کیوں ہو گیا؟ اس لیے نقصان ہوا کہ مال نے جو سرکولیٹ ہونا تھا نا وہ سرکولیٹ نہیں ہوا. اس سرکولیشن کی وجہ سے جس میں اللہ نے برکت رکھی وہ برکت ختم ہو گئی, وہ برکت ختم ہو گئی. تو یہ اس سرکولیشن میں اللہ نے برکت رکھی ہے, دینے میں, کاروبار کرنے میں. اسی لیے جو نظریہ ہے نا سیونگ کا بعض لوگوں کے لیے جو ہے منی فائدہ تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن میکسیمم لوگ اس سے جو ہے اس فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں. مال جب چند بندوں کے ہاتھوں میں ہو اور بینک بیلنس اپنا بند کر کے وہ رکھ دیں, اس سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. مال کو سرکولیٹ کریں, دیں, مارکیٹ میں لائیں, ٹھیک ہے نا, اور مارکیٹ میں جب آئے گا کتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, کئی لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پڑتا ہے, دوسرا ویسے بھی آپ مال خرچ کریں, سرکولیٹ کریں, اس مال کو جو ہے مارکیٹ میں لائیں. آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا, اس پیسے کے ذریعے سے اس پیسے کو تجارت میں لائیں, کئی لوگوں کو جو ہے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے اور اللہ اس کا عوض دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. رکھنے سے اور سیونگ کرنے سے آج اتنے ہو گئے, گن گن کے رکھنے سے ہیں. اللہ نے وعید بیان کی ہے اس بندے کی جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ, مال کو گنتا ہے اور گن گن کے بڑھنے کے لیے اتنا ہو گیا, اب اتنا ہو گیا, اب اتنا بڑھ گیا. یحسب ان مالہ اخلدہ, یہ کیا سمجھتا ہے کہ مال کی وجہ سے ہمیشہ رہے گا دنیا میں, کیا اس کا مال ہمیشہ رہے گا, یہ ہمیشہ رہے گا. اسرے ہمیشہ نہیں رہنا, مال نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا. دو اللہ کے راستے میں اللہ نے بہت دی ہے, آپ کے پاس گھر بھی ہے, آپ کے پاس گاڑی بھی ہے, آپ کے پاس جو ہے کھانا بھی ہے, کپڑے بھی ہیں, ساری سہولتیں موجود ہیں, اضافی مال پڑا ہوا ہے, تو کیا کرو گے اس کو؟ قبر میں لے کے جانا ہے. یہی چیز ہے نا, قبر میں لے کے جانا ہے اس کو. کیا کرنا ہے؟ جہاں خرچ کرو اس کو لگاؤ. آپ کے پاس اپنا کاروبار ہے تو چند بندے جن کے پاس کاروبار نہیں ان کو کاروبار کراؤ. اتنے پیسے کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے مال کی وجہ سے آپ ویسے نہیں دے سکتے, چلو آپ ان کے جو ہے کاروبار میں جو ہے وہ مشارکت کر لو, نفع جو پرافٹ ہوگا وہ آدھا وہ لے گا, آدھا آپ لیں, یا کسی بھی حصے پر آپ جو ہے راضی ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ مضاربت تو اسلام نے جائز قرار دی ہے نا, کہ کاروبار وہ کرے گا, پیسہ آپ کا ہوگا, نفع نقصان جو ہے وہ برابر ہوگا. یہ کریں نا, مال بڑھتا ہی جا رہا ہے, بڑھتا ہی جا رہا ہے, کیا کرنا ہے ان پیسوں کو؟ لگاؤ اس کو اللہ کے راستے میں, دین کے کاموں میں خرچ کرو. جب صرف بڑھانا ہی کام ہے, کئی لوگوں کا ذہن پھر صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس پیسہ بڑھتا جائے, بڑا ہوتا جائے, اس سے زیادہ بن جائے, گھر زیادہ ہو جائیں, گاڑیاں زیادہ ہو جائیں, تو یہ کامیابی کی دلیل ہے. بھئی یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے, اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. خرچ کریں اس کو, اللہ تعالیٰ اس کا عوض دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بہترین رزق دینے والے ہیں. اور پھر اسی مال کو جب خرچ کریں گے نا فقراء پر, مساکین پر, ان کے دلوں میں بھی محبت آئے گی, اور اللہ کی رضامندی کے لیے. اور پھر اپنوں پر خرچ کریں, اپنوں پر, اپنے رشتہ داروں میں. جب اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا, دوسروں پر تو پھر بھی خرچ کر دیتے ہیں نا ہم, اپنوں پر خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اپنا رشتہ دار ہے, غریب ہے, اس کے ساتھ احسان کرنا, اس کے لیے خرچ کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ رشتہ دار آپس میں قریب رہتے ہیں نا, اور قریب رہنے کی وجہ سے معاملات بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر اس قربت کی وجہ سے, اکٹھے رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے معاملات دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سامنے ہوتے ہیں. پھر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ شاید فلاں موقع پر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی. وہ غلط فہمیاں دل میں ہوتی ہیں, اور دل میں غلط فہمیاں جو ہے پھر وہ رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں, نفرت پیدا کر دیتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف حسد اور عناد پیدا کر دیتی ہیں. پھر بندہ اپنے اس رشتہ دار پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس نے مجھے کیا فائدہ دیا ہے, اس نے تو نقصان ہی دیا ہے. لیکن آج کا ہمارا ہوم ورک کیا ہے, اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے, سب کے لیے, جتنے بھی پڑھنے والے ہیں, ہم خرچ کرنا ہے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے. جہاں سے ہمارے ذہن میں یہ آ جائے نا کہ اس کو میں دوں, اس نے مجھے کیا دیا ہے, کیا اس کا عوض ہم پھر اللہ تعالیٰ سے بھی لیں گے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ سے امید نہ رکھیں نا, ہم تو دے رہے ہیں نا کہ یہ ہمیں کیا دے گا, ریٹرن کے لیے دے رہے ہیں. جب دل میں نیت یہ اور ریٹرن ملے گا, پھر اللہ سے کیا لینا ہے؟ فَهُوَ يُخْلِفُ, ریٹرن تو اللہ سے لینا ہے, وہی ان سے نہیں لینا. آپ اپنے پاس لسٹ بنائیں, اسائنمنٹ ہے آپ کی, لسٹ بنائیں, ان لوگوں کے نام لکھیں جن لوگوں کو آپ نے فائدہ دیا ہے لیکن انہوں نے کبھی نہیں دیا آپ کو فائدہ.
یہ دینا ہے آپ نے ان لوگوں کو فائدہ دینا ہے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنی تعلیم سے، اپنی صلاحیتوں سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے جن سے آپ کو کبھی فائدہ نہیں ملا۔ یہ لسٹ بنائیں اپنے پاس، ایک لسٹ یہ بھی بنا لیں کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے احسان کرنا جنہوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا، یہ بھی بنائیں۔ یہ بھی پیچھے آیا ہے نا، لوگوں کو کریڈٹ دیں، لوگوں کو دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا، جنہوں نے آپ کو پڑھایا، سمجھایا، آپ پر ان کے احسانات ہیں، ان لوگوں کی بھی لسٹ بنائیں۔ آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے والدین ہیں، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے آپ کو ایک مقام تک آپ پہنچے ہوئے ہیں، تو کن لوگوں کا ساتھ ہے اس میں، کتنے لوگوں کی محنت ہے، ان لوگوں کی بھی لسٹ بنائیں جنہوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا، ان کے ساتھ تو اور زیادہ احسان کرنا ہے ہم نے۔ اور پھر ان لوگوں کی بھی لسٹ بنائیں جنہوں نے زندگی میں آپ کے ساتھ احسان نہیں کیا بلکہ آپ کو نقصان ہی پہنچایا۔ جس مقام پر آپ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس مقام سے ہٹ جائیں، آپ کو گرانے کی کوششیں کی ہیں انہوں نے۔ شاید یہ لسٹ لمبی ہو جائے گی، آپ کے دن یہ لسٹ لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو ایک مقام تک پہنچانے کے لیے آپ پر احسان کرنے والوں کی لسٹ چھوٹی رہ جائے گی، اور جن لوگوں نے آپ کو نیچا کرنے کی، گرانے کی کوشش کی ہے وہ لسٹ لمبی ہو جائے گی، لیکن بنانی ضرور ہے، بنائیں آپ۔ پھر جنہوں نے احسان کیا ان کے ساتھ زیادہ احسان کریں، جنہوں نے احسان نہیں کیا ان کے ساتھ بھی احسان کریں، ان کو بھی دیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا مقام دیتے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کے بارے میں دل میں جو نفرت یا تلائش اور دل میں میل کسی آ جاتی ہے، رشتہ داروں کے بارے میں، ان کو جب آپ گفٹ دیں گے، ان تک تحفے پہنچائیں گے، ان کے ساتھ احسان کریں گے، تو یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کے دلوں میں بھی کچھ جو ہے وہ نرمی کے جذبات یا حیا تو آئے گی نا، کم از کم یار اب تو چھوڑ دیں، اب تو اس مقام سے ہمیں بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے ساتھ بھی دیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی محبت اور پیار انسیت پیدا کر دیں گے۔ اور اصل تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے نا، جو خرچ کرنے والا ہے اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے جنت کے بالا کھانے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ضرور دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کا یہ ہوم ورک آپ نے ضرور کرنا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اب یہاں سے قیامت کا کچھ منظر ہے، جس طرح ہم ان سب کو جمع کریں گے نا، پھر فرشتوں سے کہیں گے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، یعنی جو لوگ فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے قالوا سبحانک، یہی پیچھے آیت گزرا ہے، یہی چیز اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے، یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ قالوا سبحانک، تو وہ بھی بے اختیار عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں۔ یہاں فرشتے بھی وہی بات بے اختیار فرشتوں کی زبان سے بھی نکلا، سبحانک، تو پاک ہے شریکوں سے، اللہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، انت ولینا، تو ہی ہمارا دوست ہے، من دون من کے سوا بل کانوا یعبدون، تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیں نا قیامت کے دن فرشتے بھی اللہ کے سامنے بے اختیار، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جن کی بھی عبادت کر رہے ہیں نا، وہ سارے اس دن جتنے بھی اللہ کے ولی بزرگ گزرے، ان کی قبریں اور مزار بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، انہوں نے تو نہیں کہا، انہوں نے تو یہ باتیں نہیں کی، وہ تو اس چیز کے قائل نہیں تھے۔ قیامت کے دن جب وہ آئیں گے ان کے سامنے، اور یہ ان کی باتیں کرنے والے، ان کی جو ہے پیچھے پرستش کرنے والے، ان کو شریک بنانے والے، اللہ کا شریک ٹھہر، وہ سب انکار کر دیں گے اور بے اختیار پکار اٹھیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ہم نے یہ باتیں نہیں کی تھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، اللہ فرماتے آج وہ دن ہے، وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ وہاں بھی فرماتے ہیں آج کا دن ہے، یوم ينفع الصادقین صدقہم، آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، آج توحید والوں کو ان کی توحید فائدہ دے گی، باقی کسی کو کوئی چیز، کوئی رشتہ داریاں، کوئی دوستیاں، کوئی تعلقات کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ دنیا میں جو جھوٹے وعدے کر رکھے ہیں، جھوٹے شریک بنا رکھے ہیں، وہ کوئی فائدہ، لا یملک بعضکم لبعض، بعض کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا، کسی تکلیف کا اور نفع کا مالک نہیں ہے۔ اور ظالموں کو کہا جائے گا اب عذاب چکھو جو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ اور جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں، واضح پڑھی جاتی ہیں ان مشرکین مکہ پر، تو یہ کہتے ہیں یہ مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ ایسا مرد ہے، یہ کہتا ہے یصدکم، تمہیں روکنا چاہتا ہے اس سے جو تم اپنے تمہارے باپ دادا جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے، جن بتوں کے سامنے وہ جھکتے تھے، یہ ان بتوں سے روکتا ہے۔ وقالوا، اور ان سب نے کہا الا افک مفترا، یہ تو ایک جھوٹ ہے، یعنی قرآن کی باتوں کو جھوٹ کہا۔ اور حق کے بارے میں جب آ گیا ان کے پاس کیا کہا، الا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے، حق کو کہا کہ یہ جادو ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کوئی کتاب نہیں دی کہ جس میں ان کو پتہ چلا ہو، اس میں پڑھا ہو کہ یہ جادو ہے۔
وہ تو صرف اپنی سرداریاں بچانے کے لیے اور حق کا انکار کرنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں، وما ارسلنا، اور ہم نے ان پر اس سے پہلے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا، اور انہوں نے جھٹلا دیا قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ وما وکذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط، وہ بڑی بڑی جن کے پاس سلطنت تھی، بڑی طاقت تھی، بڑے بڑے ان کے قد تھے، بڑا عیش و آرام تھا، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ پھر انجام کیا ہوا؟ کیسے وہ قوم عاد جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی طاقت والا کون ہے، اس قوم عاد کا حشر کیا ہوا؟ یہ دیکھتے نہیں، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ جتنی قوت اور طاقت، اختیار، اقتدار ان لوگوں کے پاس تھا، جتنی عمریں ان کے پاس تھی، ما بلغوا معشار، یہ اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے۔ معشار عشر سے ہے، 10 کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے عشر العشیر، عشر العشر بھی کیا ہے، عشر العشیر بھی کیا ہے۔ عشر العشر کا معنی 100واں حصہ، عشر العشیر کا معنی 1000واں حصہ، یہ ان کے 10ویں حصے کو یا 100ویں حصے کو یا 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ ان کے پاس جتنی طاقت تھی، جتنا اختیار تھا، جتنے وسائل تھے، جتنا کنٹرول ان کو ہم نے دیا تھا، اس کے تو 10ویں حصے تک، 10واں حصہ بھی ان کی عمروں کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا۔ جتنی عمریں ان کے پاس تھیں، ان کی عمروں کا 1000واں حصہ بھی نہیں ملا۔ جتنی طاقت اور قوت اور جتنی قد کاٹ ان کے تھے، ان کے پاس تو 1000واں حصہ بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ باغی بنے پھرتے ہیں۔ ہم نے تو ان کو بھی تہس نہس کر دیا، ہوائیں چلیں اور ہواؤں نے پٹک پٹک کے مارا ان کو۔ قوم عاد کے لوگوں کو ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے سوکھے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ فکذبوا، انہوں نے جھٹلایا اپنے رسولوں کو۔ کیسے تھا پھر میرا عذاب؟ تمہیں پتہ نہیں؟ قوم عاد کی بستیوں کو نہیں دیکھا تم نے؟ ان کے کھنڈرات دیکھ کر تم عبرت نہیں حاصل کرتے؟ عبرت حاصل کر لو۔ یہ قرآن، یہ قصے کہانیاں نہیں، یہ واقعات نہیں کہ صرف پڑھ کے ان کو چھوڑ دیے جائے، اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ملنے والے اسباق پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔